الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام معزز محتشم سامعین اعظام، آج آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان مبارک ہمارا عنوان ہوگا. اس عنوان کے تحت قرآن اور حدیث کا جو پیغام ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد ہم تمام اہل اسلام کو عمل کی اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما. خطبے کے اندر میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رمضان المبارک کا تعارف پیش کیا ہے. رمضان المبارک کا تعارف جب اللہ پیش کرتا ہے تو انداز یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کو تم کو چھوٹا مہینہ مت سمجھو، بلکہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے قرآن کا تعارف پیش کرتا ہے. رب جلیل نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور آگے فرمایا وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں. اور آگے فرمایا والفرقان، یہ قرآن جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی ایک کسوٹی ہے، اور یہ قرآن فرقان ہے، اور اس کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ رب العزت اس مقام پر رمضان المبارک کا تعارف بھی پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ قرآن کا تعارف بھی بڑے عمدہ انداز میں رب جلیل نے پیش کیا. یاد رکھیے گا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. 7 دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے بیان فرمایا. سید الایام کون سا ہے؟ فرمایا جمعہ ہے. جمعہ تمام دنوں سے افضل و برتر ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام دنوں میں افضل و برتر جمعہ ہے، لیکن تمام مہینوں میں افضل و برتر کون سا مہینہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے سید ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے مرکات کے اندر ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ جب تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے تو تمام مہینوں کا جو سردار ہے نا وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. یہاں پتہ چل گیا دنوں میں افضل دن جمعہ ہے اور مہینوں میں افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک ہے. رب جلیل کا کرم ہے کہ رب نے ہمیں اتنا عظیم جو ہے ماہ مقدس دیکھنا نصیب فرمایا. آج آپ حضرات کے سامنے میں وہ حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق استقبال رمضان سے ہے. یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکت ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی
یہ بڑے طویل عمر والے صحابی ہیں، اور یہ اصل جو ہے مادر و پدر کے اعتبار سے عربی نہیں بلکہ عجمی ہے، فارس کے رہنے والے ہیں، اور ان کی اصل زبان فارسی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کے متعلق کہا جاتا ہے آپ نے تقریباً 250 سال عمر پائی ہے، اور ایک روایت میں ہے 350 سال عمر پائی ہے۔ اور غزوہ خندق میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار رہا نا، اس کردار کی بنا پر بعض صحابہ جو مہاجر تھے وہ یہ کہنے لگے سلمان فارسی کا شمار مہاجرین سے ہوتا ہے، لیکن بعض انصار جو صحابہ تھے جب آپ کے اس روشن کردار کو دیکھتے ہیں اور آپ کے جذبات اور کردار کو دیکھتے ہیں تو انصار صحابہ نے اس وقت فرمایا نہیں، ان کا تعلق انصار صحابہ سے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر صحابہ کی باتیں بھی سنی، انصار صحابہ کی باتیں بھی سنی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے پتہ ہے سلمان فارسی کون ہے؟ فرمایا سلمان فارسی میری اہل بیت سے ہے۔ اگرچہ آپ ذرا غور کریں، سلمان فارسی کا تعلق خونی اور کنبے اور رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں تھا۔ میرے آقا تو عربی ہے، سلمان فارسی عجمی ہے، لیکن سلمان فارسی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار فرماتے تھے۔ فرمایا اگرچہ کنبے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے تم میرے اہل بیت سے نہیں ہو، لیکن تمہیں میں یہ شرف عطا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں یہ کہوں گا برملا مولا یہ بھی میرے اہل بیت سے ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک سے کچھ دن قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے درمیان خطاب فرمایا، اور وہ خطاب اس انداز میں تھا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے مخاطب اس وقت صحابہ ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا کا جو فرمان ہے وہ جاری اور ساری قیامت تک رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد اظلکم، ابھی تم پر سایہ افغن ہونے والا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ میرے آقا فرماتے شہر عظیم، یعنی وہ ماہ عظیم ہے، اور پھر فرمایا شہر مبارک، وہ ماہ مبارک ہے۔ ذرا غور تو کریں، ہم اس ماہ مقدس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، ہاں یہ ماہ رمضان ضرور ہے، اور قرآن نے بھی رمضان فرمایا۔ میرے آقا مزید اسما ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں شہر عظیم ہے، یعنی ماہ رمضان بھی ہے، ماہ عظیم بھی ہے۔ میرے آقا شہر مبارکن بھی فرماتے ہیں، نتیجہ نکلا یہ ماہ رمضان بھی ہے، یہ ماہ عظیم بھی ہے، یہ ماہ مبارک بھی ہے۔ اور اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو میرے آقا فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس ماہ مقدس میں ایک انفرادی حیثیت جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو سارا سال کرتے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں سارا سال آپ نے پڑھنی ہے، اچھا اس کے علاوہ آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ سارا سال کرنا ہے، لیکن رمضان میں 2 عبادتیں ذرا انفرادی ہیں اور انوکھی ہے۔ ایک عبادت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ یہ رمضان کی علیحدہ اور انوکھی اور انفرادی عبادت ہے، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ روزے نفل تو ہو سکتے ہیں، فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اس ماہ مقدس میں رات کا قیام یہ تم پر کیا ہے؟ تطوع ہے۔ تطوع کا مطلب ہے فرض تو نہیں ہے لیکن یہ کرنا چاہیے۔ اب وہ رات کا قیام اس سے مراد کیا ہے؟ تراویح ہے۔ اور سید ملا علی قاری علیہ رحمہ اسی حدیث کے تحت اسی مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے تراویح کے اندر غفلت کا اظہار مسلمان ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو رات کی عبادت جو تراویح ہے یہ دوسری عبادت ہو گئی۔ پہلی عبادت تو کیا تھی؟ روزے تھے، یہ فرض ہے، اور دوسری عبادت رات کی تراویح ہیں۔ یہ 2 انوکھی عبادتیں ہیں، یہ 2 جو ہے علیحدہ اور جداگانہ عبادتیں ہیں جو رمضان کی شان ہے۔ ایک تو روزہ ہے اور دوسرا تراویح ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
आज दौरे हाजिर में रोज़ों के मुतालिक जो जज्बा माजी में हम देखते थे आज नजर नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर लोग रोजा छोड़ देते हैं और कहते हैं हम नहीं रख रहे, फिर उसकी कदा भी नहीं करते। और तरावियों के अंदर भी गफलत का इजहार होता है। ऐ मुसलमानों, याद रखिएगा, रमजान के शान रमजान के रोजे हैं। रमजान के शान जो है वो रमजान अल मुबारक की तरावी है। इसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते रमजान अल मुबारक में अगर तुम कोई नफली काम करोगे उसका अजर और सवाब कैसा होगा? काम नफल है लेकिन अजर बढ़ जाता है। इसका मतलब है इसकी दियारी बढ़ गई है, इसका एवज रिटर्न जो है वो बढ़ गया है। फरमाया करोगे नफल, लेकिन जब अजर रब देने पर आता है तो अब नफल का अजर नहीं देगा। इस माह मुकद्दस की बरकत से रब जलील तुम्हें फर्ज का अजर अता फरमा देगा। फर्ज का अजर जो है वो अता फरमा देगा। और फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब नफल का काम करते हैं सवाब फर्ज का मिलता है, तो रमजान अल मुबारक में फर्ज काम भी करते हैं, रमजान के रोजे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो इनका सवाब कितना मिलेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रमजान अल मुबारक में अगर तुम एक फर्ज अदा करोगे तो अजर सवाब तुम्हें मिलेगा 70 फर्ज का मिलेगा। इसकी मिसाल आप इस तरीके से समझे, जैसे कहा जाता है कि मस्जिद हराम में अगर आप एक नेकी करते हो तो उसका अजर सवाब लाख नेकी के बराबर मिलता है। यहां से ये मसला समझ में आ गया, जैसे मस्जिद हराम में एक नेकी का अजर सवाब लाख नेकियों के बराबर होता है, रमजान मुबारक में एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। और फर्ज अदा करे तो फर्ज का अजर सवाब जो है 70 फर्ज के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। इसके अलावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये महीना सबर का है, ये माह मुकद्दस सबर का है। और सबर का फल क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते सवाबुहु अल जन्नह, उसका सवाब जन्नत है। यानी जो सबर करता है रब उसे जन्नत अता फरमाता है। बल्कि अगर आप रिवायतों का मुताला करें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे अफराद होंगे जो बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे। फरमाया उनमें एक अजीम जमात कौन सी होगी? वो जमात होगी साबिरीन की, जो सबर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रमजान अल मुबारक में किसी रोजेदार को कुछ खिला दे, उसे इफ्तार करवा दे, उसकी बरकत क्या है? फरमाया उसकी बरकत यह है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसे जहन्नम से आजाद कर देगा। सहाबा किराम इरशाद करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में हर शख्स इतनी सकत नहीं रखता कि किसी रोजेदार को पेट भर कर खिला दे खाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये अजर सवाब उसके लिए थोड़ी है जो पेट भर कर खिलाता है। फरमाया ये अजर सवाब तो उसके लिए है जो पानी का घूंट पिला दे, दूध का घूंट पिला दे, या सिर्फ एक खजूर खिला दे, रब जलील उसे ये अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर रोजेदार को पेट भर कर खाना खिला दिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब जलील उसे मेरे हौदे कौसर से पिलाएगा कयामत के दिन, और उसे प्यास नहीं लगेगी और इसी हालत में वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता